تو اللہ کا شکر ہے ہمارے گھروں میں بھی بیت اللہ والا ذوق ہے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ جھومنا، یہ جھنڈے لگانا، کچھ تو جھنڈوں میں تھا جو جبرائیل لگا رہے تھے. میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا شیطان کہہ رہا ہائے میں اجڑ گیا. یار ویسے مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، بخشوایا نبی نے، بخشا رب نے، اس لعنتی کا کون سا نقصان ہوگا؟ شیطان کہا. لیکن دیکھو نا، بخشا کس نے؟ تو اس میں کوئی شیطان کو نقصان. بخشوایا کس نے؟ سرکار نے. بخشی گئی امت. اور یہ کہتا ہے ہائے اجڑ گیا، تباہ ہو گیا. شیطان کا مزاج ہی یہ ہے کہ سرکار کی امت پہ رب کا فضل ہو تو جل جاتا ہے، اور میرا نبی بخشوائے تو جل جاتا ہے. میں چونکہ سادہ سا بندہ ہوں، سادہ سی بات کرنے لگا ہوں. شیطان مختلف صورتوں میں آتا ہے. قرآن نے کہا ہے شیطان جن بھی ہوتے ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں. نبی کی بخشش کا ذکر کرو، جو جل جائے جس شکل میں ہو اسے شیطان سمجھو. پھر میرے جملے پر دھیان دیجیے. نبی کے بخشوانے کا ذکر کرو، جو جل جائے جس صورت میں ہو اسے شیطان سمجھو، اور جو نبی کے بخشوانے پہ مچل جائے جس صورت میں ہو محمد کا غلام سمجھو. آپ کو یاد ہے کہ نمازیں تولی جائیں گی. یا اللہ پڑھواتا گن گن کے ہے. کبھی آپ نے یہ نیت کی ہے کہ نیت کرتا ہوں نماز کی 2 کلو نماز وقت عشاء، یا صبح کی نماز اگر اللہ پڑھنے کی عطا فرمائے توفیق تو بندہ کا نیت کرتا ہوں نماز کی 2 فرض 1 پائیا نماز. تو اس میں نماز کو وزن نہیں کیا جاتا، رب لے گا تول تول کے. یہی تو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، تول تول کے لے گا. مولا تو تول تول کے لے رہا ہے، گن گن کے لے. فرمایا گن کے لوں پھر تو سارے سجدے لے کے آ جائیں گے. پھر تو سارے آئیں گے. مولا ہماری مسواکیں، ہمارا بوجھ، بڑا کچھ لائیں گے. اللہ نے فرمایا نہ میں تول کے لوں گا، گن کے لیتا ہی نہیں. گن کے لیتا ہی نہیں، تول کے لوں گا. پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب تول کے لوں گا جن اعمال میں میرے یار کی محبت نہیں ہوگی ان کا تو وزن ہوگا ہی نہیں. اور جن میں مصطفیٰ کی اور جن کے اعمال میں رسول کا پیار ہوگا ان کے عملوں کا وزن زیادہ ہوگا. لوگوں کو بتا دوں گا اے قسمت اعمال نہیں بناتے، قسمت سرکار بناتے ہیں. قسمت سرکار بناتے ہیں. مجھے ابتدا میں کہا گیا تھا بتایا جائے یہ میلاد منانے والے کون ہیں. میلاد منانے والے نبی کی نسبت پہ ناز کرنے والے ہیں. ہم نبی پاک کے دامن سے وابستگی کو اپنی نجات سمجھتے ہیں. آقا علیہ السلام کی عزت و عظمت کی بات سنے مچل جاتے ہیں. میں نے کبھی کسی یا رسول اللہ کہنے والے جشن میلاد منانے والے سے میں آپ کو جتنا حضور کی عظمت کی باتیں بتاؤں کبھی آپ دلیل نہیں پوچھیں گے. پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے آپ کو پتہ ہے مولوی بیچارہ ٹیل بھی لگا لے تو شان محمد تو نہیں نا بیان کر سکتا. اور اس پر سیدنا صدیق اکبر کی ایک بات آپ کو بتاؤں. جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس تشریف لائے تو سیدنا صدیق اکبر کو معراج کا واقعہ سنایا. سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں حلفاً کہتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. واقعہ سنایا معراج کا. اور امام راضی کہتے ہیں انہوں نے کہا اشہد ان کا رسول اللہ حقا. حضور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کے رسول ہونے میں شک ہی نہیں. یہ کیوں نہیں کہا کہ معراج کی تصدیق کرتا ہوں؟ صدیق اکبر نے امت کو راہ بتائی. رسول جو مان چکا ہوں ہر روز علیحدہ کمال کے لیے علیحدہ تصدیق کروں. صدیق اکبر کا مزاج یہ ہے جسے رسول مانا جاتا ہے اس کے کمال پہ انکار نہیں کیا جاتا. جس کا کمال ہضم نہ ہو اسے رسول نہیں مانا جاتا. جب محمد مان لیا تو سوال کیسا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر سے چلے
اور چلے کیوں تھے کہ آج جا رہا ہوں مسلمانوں کے نبی کو ختم کر دوں گا، جھگڑے پہ آمادہ، کلمہ پڑا سارے جھگڑے ختم۔ کل تک جھگڑنے والا عمر اب قربان ہونے لگا۔ اے فاروق اعظم اب جھگڑا نہیں کرتے، دھیان سے میری بات سننا، کہا جب تک کلمہ نہیں تھا جھگڑا تھا، اب کلمہ آ گیا جھگڑا کیسا؟ بڑا پہ اوقاتا ہے وہ جو کلمہ پڑھ کے جھگڑا کرے۔ نہیں آپ سمجھے نہیں میری بات۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا، آپ دھیمے لہجے میں، بندہ کہے یہ میرے ابا جی ہیں اور بدتمیزی سے بھی بولے تو لوگ کہیں گے کتنا بے حیا ہے، ابا کہہ کے، ابا کہہ کے زمانے کے سامنے بدتمیزی، سارے تو پر لعنت کریں گے۔ صدیق اکبر نے کہا رسول کہہ کے پھر عظمت نہ مانو، بھائی محمد رسول اللہ کہہ لیا، محمد کہتے ہی اس ذات کو ہے کہ جہاں ہر کمال اپنے معراج پہ پہنچے۔ تو ہم اہل سنت، نبی پاک کے نوکر، نبی پاک کے صحابہ کے نوکر، اہل بیت کے نوکر۔ حضرت عمر نے کہا جب تک جھگڑا تھا کلمہ نہیں تھا، اب کلمہ آ گیا تو جھگڑا نہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے پورا ٹی وی چینل سے پتہ نہیں کہاں کہاں پروگرام جا رہا ہے، دیکھو میں غریب نواز کا نوکر ہوں نا، سرکار کی امت کی بھلائی چاہتے ہوئے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، وگرنہ کوئی اور مقصد تو نہیں ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھو، جھگڑا نہ کرو، جھگڑے چھوڑ دو، کلمہ پڑھو۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، جس نے تمہیں بچا لیا۔ یہاں اتنا ہی کہوں گا، رب نے کہا وہی یاد کرے جس کو نبی نے بچایا۔ ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا تیرے نبی نے تشریف لا کے ہمیں جہنم سے بچا لیا، ہم نے خوش ہو کے تیرے نبی کا میلاد منا لیا۔ میں فاضل جلیل خطیب سادات حضرت علامہ پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب جماعتی تشریف لائے، ان کا بھی مشکور ہوں، اور پھر حضرت قبلہ خطیب اہل بیت، نوجوان خطیب مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ اور یورپ کے جنرل سیکرٹری حضرت علامہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری کا مشکور ہوں۔ میں نے پوچھا تھا کہ میں کتنی دیر گفتگو کروں تو انہوں نے کہا میں آپ کو ہاتھ لگا دوں گا، لیکن مجھے پتا تھا سیدوں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ سکتے ہیں، مجھے لگانے کے لیے نہیں اٹھے۔ اور وہی ہوا کہ تقریباً 1.25 گھنٹے کے قریب میری گفتگو مکمل ہوئی، لیکن شاہ صاحب قبلہ نہیں روکا۔ اور یہ میرے آقا کا ذکر ہے، میں بڑی دیر بھی لگا رہوں تو نہ مجھے فرق پڑے گا نہ آپ کو کوئی فرق پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے جس نے بھی شان مصطفیٰ کریم بیان کی اس نے یہی کہا بعد از خدا بزرگ کوئی، قصہ مختصر۔ اور میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کے اس شعر پر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔